بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے تکبیر تحریمہ کی 3 سنتیں انشاءاللہ الکریم بیان کی جائیں گی۔ ویڈیو توجہ سے سماعت کیجیے گا، آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ الکریم بہت ساری غلطیاں ان کی نشاندہی ہو جائے گی اور تکبیر تحریمہ درست انداز کے ساتھ، جو نماز میں ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ درست انداز کے ساتھ انشاءاللہ الکریم تکبیر تحریمہ کہنے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے تو اللہ رب العالمین جل جلالہ اس بندے پر اپنی رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ اب اس بندے پر ہے کہ وہ کم پڑے یا زیادہ، یعنی زیادہ پڑے گا تو زیادہ رحمت نازل ہوگی، کم پڑے گا تو کم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ بیان کر دی گئی۔ آئیے تکبیر تحریمہ کے متعلق جانتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے پاک کلام سورۃ الاعلیٰ 30واں پارہ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور ترجمہ کنز العرفان، اور اس نے اپنے رب کے نام کے ساتھ نماز پڑھی۔ تفسیر نور العرفان میں ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جب نماز شروع کی جاتی ہے تو نماز شروع کرنے کے لیے اپنے رب کا نام لینا ہوتا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی نے بھی نماز بغیر وضو اور بغیر تکبیر کے کہی، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ معلوم کیا، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بیان کیا گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ وضو کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ کے نام کے ساتھ نماز کو شروع کرنا یہ بھی شرط ہے۔ شرائط، نماز کی شرائط اور نماز کی فرائض بیان کیے جا چکے ہیں۔ اس موضوع پر میرے ہی چینل پر ٹیک فار الیاس پر جائیں تو آپ کو انشاءاللہ الکریم ویڈیو مل جائے گی، اس میں نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض جو ہیں وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کیا ہے، اس کی تعریف کر لیتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تھوڑا ڈیفائن کر دیتے ہیں مختصر انداز میں، کہ نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے اللہ اکبر، اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تو آئیے سماعت کیجئے تکبیر تحریمہ کی 3 سنتیں کون سی ہیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کی پہلی سنت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا سنت مبارکہ ہے۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو آپ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے، اور آپ کے ہاتھ مبارک اتنے اٹھ جاتے کہ وہ کانوں کی لو تک پہنچ جاتے۔ کانوں کی یہ جو لو ہے اس کو لو کہتے ہیں، کانوں کی لو تک آپ کے ہاتھ مبارک پہنچ جاتے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، اتنے ہاتھ بلند کرنا کہ وہ کانوں کی لو تک پہنچ جائیں، یہ سنت مبارکہ ہے۔ دوسری تکبیر تحریمہ کی سنت مبارکہ سماعت کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ جی دوسری تکبیر تحریمہ کی سنت یہ ہے کہ تکبیر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو اور انگلیوں کو، ہتھیلیوں کو اور انگلیوں کو قبلہ کی جانب کرنا، کعبہ شریف کی جانب کرنا، یہ بھی سنت مبارکہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہتھیلیاں اور انگلیاں، ان کا پیٹ جو ہے وہ بالکل قبلہ کی جانب ہے، کعبہ شریف کی جانب کرنا ہے، بالکل سیدھا کرنا۔ بعض لوگ ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں، بعض ایسے اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ نماز کا ریسنٹلی میری ایک ویڈیو آئی ہے نماز کا مکمل طریقہ، اس میں بھی میں نے وضاحت سے بیان کیا ہے کہ اللہ اکبر جب کرنا ہے تو انگلیوں کا پیٹ اور ہتھیلیوں کا پیٹ، یہ یاد رکھیے کانوں کی لو تک انگوٹھوں کو لگانا ضروری نہیں ہے، ہاں لو تک پہنچ جائیں، یہ کرنی کوشش، اور اس طرح کر کے بالکل سیدھا ہونا چاہیے۔ ہتھیلیاں اور انگلیاں اس طرح مڑی بھی نہیں ہونی چاہیے، بعض لوگ اس طرح کر دیتے ہیں اللہ اکبر، یہ بھی درست نہیں ہے۔ درست انداز یہ ہے اللہ اکبر کہ انگلیاں اور ہتھیلیاں یہ جو ہے کعبہ شریف کی طرف ہونی چاہیے۔ تیسری سنت یہ ہے
کہ انگلیاں اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ اپنی حالت پر ہونی چاہیے، یعنی بالکل اس طرح کڑا بھی نہیں لینا، اس طرح بھی نہیں کرنا، اور اس طرح بالکل ڈھیلا نہیں چھوڑ دینا، اس طرح اپنی حالت پر ہونی چاہیے، اس طرح یعنی بالکل ڈھیلی ڈھالی اس کی جو ہاتھوں کی جو ہتھیلیوں کی حالت ہے اسی حالت میں اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ کانوں کی لو تک لے جانے کی کوشش کرنی، جہاں تک انگلیاں ہتھیلیاں جو ہے آسانی سے پہنچ جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل کعبہ شریف کی طرف ہتھیلیاں اور انگلیاں سیدھی ہونی چاہیے اور انگلیاں تھوڑی سی جھکی ہوئی ہوں تاکہ کعبہ کی طرف ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے۔ یہ تکبیر تحریمہ کی 3 سنتیں ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور آگے دوسرے مسلمانوں تک شیئر ضرور کیجیے تاکہ آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو سکتا ہے کسی کی چھوٹی سی غلطی ہو اس سے آپ کی بھی بگڑی بن جائے اور میری بھی بگڑی بن جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔